آج تک پچھلے 25 سال میں ہسپتال کوئی نہیں بنا, کوئی سکول اور تعلیمی ادارہ نہیں بنا. آوارہ کتوں کا مسئلہ, تو پنجاب حکومت اور مسلم لیگ نون کس چیز کا کریڈٹ لے رہی ہے؟ یہ تقریباً 60,000 آوارہ کتے ہیں اس لاہور شہر میں. بجٹ آپ کا 5,300 کچھ ارب روپے ہے. آپ 100% نہیں, آپ 10% یہاں پر ڈیلیور کرنا شروع کر دیں. لیکن کیسے کیا جائے؟ یو وانٹ ٹو ڈیفینڈ پبلک منی. آپ چاہتے ہیں کہ عوام کے پیسے کو محفوظ بنایا جائے اور عوام درست کے استعمال پیسے ہو. کو جہاں لگانے کا اعلان کیا جاتا ہے وہاں بغیر کرپشن کے لگایا جائے. اچھا, جس ہم چلتے منصوبے ہیں کا کہا جاتا ہے اس منصوبے کو مکمل کیا جائے. جی, لیکن کیسے کیا جائے؟ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے میٹرو بس بنتے دیکھی. میٹرو بس بنی جی, اور جو ہی میٹرو بس بنی تو ایک حکم دیا گیا کہ اس روٹ پر پبلک ٹرانسپورٹ باقی بند کی جائے گی تاکہ میٹرو بس جو ہے وہ فنکشنل ہو سکے اور لوگ وہاں پر اس پر آنے کے عادی بنے, بزنس چلے اور موڈ آف ٹرانسپورٹ چینج ہو. آپ کے مجید غوری صاحب احتجاج لے کر نکل پڑے. آج بھی رکشے چل رہے ہیں ویسے ہی, کسی کی جرت نہیں ہوئی بند کریں. سر فوری طور پر احتجاج بھی تو ہم کرنے نکل آتے ہیں نا, تو وہ جو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو روڑا پڑ جاتا ہے. جس معاملے کو آپ بتا رہے ہیں میں اس کے بالکل کسی چیز کا نہ تو میں کسی کا حق مار رہا ہوں, نہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں, نہ کسی کے حق میں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں میرٹ پہ کہ انٹرنیشنل سینیریو ہمیں یہ سناتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کا انٹرنیشنل سینیریو کیا ہے یہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں. فلاں جگہ پر ہم دیکھ کے آئے ہیں, منصوبے دیکھ کے آئے ہیں چین میں, جاپان میں, تو اس سے کچھ سیکھ لیں. آپ چین اور جاپان سے کچھ سیکھ لیں. آپ 100% نہیں, آپ 10% یہاں پر ڈیلیور کرنا شروع کر دیں. بجٹ آپ کا 5,300 کچھ ارب روپے ہے ایک سال کا, اور آپ عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ نہ یہاں پانی پینے کا صاف ہے, نہ یہاں دودھ خالص ملتا ہے, لوگ کیمیکل پی رہے ہیں, نہ سفر کرنے کے لیے کوئی چیز ہے. آج تک پچھلے 25 سال میں ہسپتال کوئی نہیں بنا, کوئی سکول اور تعلیمی ادارہ نہیں بنا. تو پنجاب حکومت اور مسلم لیگ نون کس چیز کا کریڈٹ لے رہی ہے؟ اور لاہور کو کہتے ہیں جی یہ تخت لاہور ہے. اور بھائی یہ وہ تختہ ہے جہاں پر عوام کو اذیت دی جا رہی ہے, عوام کو بنیادی صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں. لاہور نہیں, عوام یہ کو تختہ لاہور ہے. عوام کو بالکل, میں بالکل یہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لوگ یہاں پہ اتنے مجبور, پریشان, لاچار ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں فیک سوسائٹیز کا ایک دھندا ہے. حکومت کی بالکل اس کی چراغ کے نیچے اندھیرا ہے. اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, کیسر صاحب ایک سے لے کے ان کے میں نے لوگوں کو پورے ڈوبتے مرتے دیکھا ہے ایک جعلی سوسائٹی میں, تھیم پارک میں, موجودہ سیلاب کے حالات میں, اور مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے, بالکل میں بخیل نہیں ہوں گا. الخدمت فاؤنڈیشن نے وہاں بہت کام کیا, وہاں مرکزی مسلم لیگ نے کمال کام کیا. مطلب ان دو لوگوں نے دل جیت لیا ہے, اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹیز جب بن رہی ہوتی ہیں, جب ان سوسائٹیز کا پیسہ کھایا جا رہا ہوتا ہے, کبھی پیچھے بھی آڈٹ کیا گیا کہ یہ کس کس کے پیٹ میں آگ ہے, جس نے اپنے پیٹ بھرے ہیں, وہ سیاستدان ہو, وہ سرکاری نوکر ہو. میاں صاحب یہ آڈٹ کرنا پڑے گا. لاہور والے جاگ گئے ہیں, لاہور بیدار ہے, لاہور کی پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کی اس عوام کا حصہ ہے. ہم ہر وقت اویلیبل ہیں الحمدللہ. اور ان کو بتانا پڑے گا کہ ایل ڈی اے میں فائل کون کھیلتا رہا ہے. ان کو بتانا پڑے گا کہ 550 سے زیادہ فیک سوسائٹیز, ان رجسٹرڈ سوسائٹیز جو ہیں وہ اربوں روپے کا عوام کے ساتھ سکیم کیسے کر سکتی ہیں. ان کو بتانا پڑے گا کہ جن لوگوں نے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے مستقبل کی چھت کا خواب دیکھا تھا, اس خواب کو چکنا چور کرنے والا کون ہے اور پیسہ کدھر گیا. ان کو بتانا پڑے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا جائزہ لیا اور کہا کہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا جائے فیک سوسائٹیز کے خلاف. یہ 2 دفعہ نکلے, ایک دفعہ شیشہ توڑا, ایک شٹر توڑا اور ایک دفتر توڑا اور واپس آ گئے. کیا یہ 550 سوسائٹیز کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے؟ یہ ڈی جی صاحب کو بتانا پڑے گا کہ ان کا کون سا جو افسر ہے وہ اربوں روپے سمیٹ کے گیا اور کس کس وزیر کی, کس کس حکومتی نمائندے کی سرپرستی جو ہے وہ حاصل رہی ہے. پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی بالکل اس چیز پہ واضح ہے, 2 ٹوک ہے. ہم حقدار کو اس کا حق انشاءاللہ تعالیٰ لے کے دیں گے. جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں, جن لوگوں نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹا ہے, جنہوں نے چھت کا خواب دیکھا ہے, ان کے خواب کی تعبیر انشاءاللہ تعالیٰ پبلک ایڈ کمیٹی اس صورت میں کرے گی کے حوالے سے کہ ان کا پبلک جو ایڈ ان کا کمیٹی کچھ حق ہے کرنا وہ ان چاہتی کو ہے. جی منشیات کے حوالے سے بھی کچھ کرنا
کر رہے ہیں یار, دیکھیں اس پلیز پہ ہم خدارا بڑی پورا شہر جل رہا ہے. اس پہ ہم پوری ورکنگ کر رہے ہیں. یہ پورا ایک مافیا ہے, یہ بہت بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اتنا بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلایا گیا. ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو نشے کی لت جو ہے لگانے والے اور اس میں سے پیسہ اربوں روپیہ سمیٹنے والے جب نام آئیں گے تو آپ چونک جائیں گے. میاں صاحب آپ چونک جائیں گے کہ اس گندے دھندے میں اور اگلی نسل کو تباہ کرنے میں, اگلی نسل کا مستقبل تاریک کرنے میں بڑے بڑے معززین ہیں اس میں. کون شامل ہے, اور صرف اربوں روپیہ کمانے کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں. اسکول اور تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, پبلک پلیسز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پوری جو نئی نسل ہے اس کو سہانے خواب دکھا کیسر کے صاحب کیا آپ بھی اس چیز جدید سے ترین متفق نشے ہیں؟ کی جو سہولتیں ہیں وہ میسر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی لاہور آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ اس شہر میں نوجوانوں کے خلاف, بچوں کے خلاف ہونے والی یہ بہت بڑی جو سازش ہے, نشے کی لت ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپوز کریں گے, سامنے لے کے آئیں گے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومتی ادارے اس پہ کام کریں, کیا اینٹی نارکوٹکس کام کرے, پولیس کام کرے, باقی ادارے جو ہیں وہ کام کریں. پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی اس حوالے سے ان اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ سوسائٹی میں تعلیمی نشہ اداروں کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیسر صاحب. ہمیں بتایا گیا آج سے کچھ ماہ پہلے نہیں, سال پہلے, سال ڈیڑھ دو سال پہلے یہ بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں بھی اب منشیات گھس چکی ہیں اور باقاعدہ وہاں پر بھی ریکٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کیا یہ بات آپ کے علم میں؟ دیکھیں تعلیمی اداروں میں اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کو تکلیف کیا ہے؟ بیسیکلی تکلیف یہ ہے کہ جہاں جہاں اسلامی جمعیت طلبہ ہوگی, وہ پنجاب یونیورسٹی ہو, وہ کالجز ہوں, وہ سکولز ہوں, وہ کوئی بھی لیول ہو, جہاں جہاں الحمدللہ اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہے وہاں ان خرابیوں کا جمعیت نے رستہ پرامن طریقے سے ہمیشہ روکا ہے. طلبہ اور طالبات کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ وہ ان برائیوں سے, اس گند سے دور رہیں, اپنے کیریئر کو سیکیور کریں, اپنے والدین کی عزت اور ملکی وقار کا جو ہے وہ سودا نہ کریں. ان کو تکلیف اسلامی جمعیت طلبہ سے یہی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں آئے دن اس کے لیے جو ہرڈلز اور تکلیف اور پرابلمز کھڑی کی جاتی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوتے, ان کی داڑھی ٹھیک نہیں ہے, ان کا کردار وہ ٹھیک نہیں کہتے ہے, ہیں وہ ان ڈسپلن کی کیا فالو نہیں کرتے. نہیں, ان کی کیا تعلیم ٹھیک نہیں ہے. وہ بہترین پڑھنے والے بچے اور بہترین ملک کا مستقبل ہے اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان. تکلیف یہ ہے کہ وہ اس طرح کے دھندوں کی بالکل بیچ کو نہیں کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے, یہ فلاں وی سی صاحب اور فلاں ڈائریکٹر صاحب اور فلاں ڈین صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, فلاں سیکیورٹی کا بندہ جو ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے, فلاں ڈی جی صاحب جو ہیں ان میں یہ اور یہ اور یہ پرابلم ہے, وہ یہاں پر یونیورسٹی کے لیے خرابی کا باعث بننے جا رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے, اسی وجہ سے سارے جو انگلیاں اٹھنا شروع ہو آخری ایک جاتی ہیں. امپورٹنٹ ایشو بہت پر آپ سارے سے بات مسائل کرنا جو ہیں چاہوں گا. وہ سامنے آئیں گے. اسلامی جمعیت طلبہ کا تعلیمی اداروں میں ہونا ایک نعمت ہے, یہ والدین بھی جانتے ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں الحمدللہ. اور وقت بتائے گا کہ اسلامی جمعیت طلبہ اس برائی کے خلاف جو جہاد کر رہی ہے, جو لوگوں کو تعلیمی اداروں میں طلبہ اور طالبات کو اویئرنیس دے رہی ہے, ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ اپنے وقار کا, اپنی تعلیم کا, اپنے والدین کی عزت کا, اپنے ادارے کے وقار کا اور اپنے ملک کے وقار کا ہم نے خیال کرنا ہے. ہم اس ملک کا مستقبل ہے. کیسر بھائی, یہ جو طلبہ کی یونینز ہیں اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ایک تفصیلی گفتگو کرنے کے خواہش مند ہیں اور ضرور کریں گے. زندگی رہی مان رہا. آوارہ کتوں کا مسئلہ آوارہ کتوں کا مسئلہ میں اس کو ڈسکس اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ریسنٹلی الخدمت فاؤنڈیشن کا ایک ورکر, ایک بچہ اپنے گھر کا روشن چراغ جو ہے وہ ریبز سے لڑ رہا ہے اور ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے. تو کیا حال ہے, پہلے تو یہ بتائیے گا حامد اسلام کی, اور کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ حامد اسماعیل کی اب تک جو زندگی ہے وہ ڈاکٹرز کے مطابق آپ کہہ لیجئے ایک معجزہ ہے. یعنی ریبیز کے حوالے سے بڑا مطلب جو پوری دنیا میں ریسرچ ہے اور چیزیں ہیں, یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائے. وہ اس وقت آزمائش میں ہے, بحالی کی تکلیف میں طرف ہے. آ رہا ہے یا آزمائش بڑی ہوئی یہ ہے؟ آزمائش اور تکلیف جو ہے وہ کبھی یوں لگتا ہے کہ بہت بہتری آ گئی ہے اور کبھی یوں لگتا ہے کہ بالکل بہتری نہیں آئی. فیکٹس ہیں, چیزیں ہیں. حامد اسماعیل کے لیے میں پوری قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. دوسرا یہ لاہور جو ہے, یہ میں پچھلے 5.5 ماہ سے میاں صاحب ریکویسٹ کر رہا ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ اس کا خدارہ نوٹس لیجئے.
یہ بہت آوارہ کتوں کی یہ بات کر رہے ہیں؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تقریباً 60,000 آوارہ کتے ہیں اس لاہور شہر میں, اور یہ اگر 274 یوسیز کا آپ انالیسس کریں تو ایوریج بنتی ہے 219 کتے فی یوسی, یعنی اور 200 اس پر میری ریسرچ ہے. اس پر میں نے سب سے زیادہ جس یوسی میں کتے ہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں, جہاں سب سے بہت زیادہ کون سی یونین کاؤنسل ہے؟ یہ جو آپ کہہ لیں کہ یہ نالا ہے, اور جہاں پر ایک بچی کو بمبوڑ کر کتے کھا ہاں گئے ہاں تھے, ہاں بالکل ٹھیک ہے نا جی, بالکل. ہیر گاؤں, اور یہ جو نالے کا یہ سراؤنڈنگ ہے یہاں ہزاروں کتے ہیں. اگر اس اچھا. نالے کی سراؤنڈنگ کو آپ دیکھ لیں تو ہزاروں آوارہ کتے ہیں. اور اسی طرح لاہور شہر کی کوئی سوسائٹی, کوئی ٹاؤن, بڑے بڑے نام ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں آوارہ کتے نہ ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس کا سروے کروا لیجئے, یہ تقریباً ہر سوسائٹی میں آوارہ کتے موجود ہیں. آئے روز واقعات ہوتے ہیں. اس بچی کو بمبوڑ کے کھا گئے, یہاں رحمان پورہ میں بچے کو جس طرح زخمی کیا, جناب باغ میں 7 لوگ زخمی ہوئے. طلبہ اور طالبات صبح جاتی ہیں تو کئی سارے واقعات پیش آتے ہیں جو رپورٹ نہیں اس طرح ہو رہے ہوتے. تو یہ لاہور شہر جو ہے اس وقت پوری دنیا میں اگر آوارہ کتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ٹاپ 5 میں ہے. اور یہ جو آگے فضائی آلودگی ہے, اوپر سے کتوں کی آلودگی ہے, تو یہ آلودگیاں ہمیں کہاں لے کے جائیں کیسر بھائی لاہور کے حوالے دعویٰ سے یہ ہم کرتے ہیں میاں صاحب کہ یہ ہم نے صاف ستھرا پنجاب اور شہر بنا دیا ہے, ستھرا پنجاب. بھائی کتے پرورش ہی گند سے پاتے ہیں. کتوں کا معاملہ جو ہے, ان کو جو کھانے پینے کی چیز ہے وہ کہاں سے ملتی ہے. اگر ستھرا لاہور اور ستھرا پنجاب ہو تو یہاں پر یہ واقعات, یہ کتے اتنے نہ ہوں. مریم صاحبہ, کیسر شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ستھرا پنجاب صرف ہوائی کہانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حالات وہ بتا رہے ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ. اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے, زندگی رہے ایمان رہے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز ون لائنر دینا چاہوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کیسر صاحب کہ یہ تخت لاہور اب نہیں رہا, یہ تختہ لاہور ہو گیا ہے. اور تخت وہ ہوتا ہے جہاں پر راج کیا جاتا ہے بیٹھ کر, یعنی مخلوق کی خدمت کی جاتی ہے, اور تختہ وہ ہوتا ہے جہاں مخلوق کو اذیت دی جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا, کیسر شریف صاحب کہہ رہے ہیں. کیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ان قیمتی موضوعات اور لاہور کی بہتری کے لیے زندگی رہی تو دوبارہ بھی ملاقات انشاءاللہ. بہت شکریہ میاں صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو.